السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی، حالات کی، حادثات کی جگہ بنایا ہے۔ کوئی ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر کوئی امتحان نہیں آیا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوں یا کوئی اور ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے امتحان سے گزارا ہے۔ اسی لیے دنیا کو امتحان کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ فرمایا۔ جب امتحان بندے پر آئے، آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، تو ایک ایمان والے کا کیا یقین ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سبحان اللہ، کتنی ہمت بتائی جا رہی ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ سورہ تغابن کی یہ آیات ہیں، ذرا غور کریں ان آیتوں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی برکت سے دیکھیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے الا باذن اللہ، یہ ایمان والے کا یہ یقین ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی طرف سے۔ ومن یؤمن باللہ، اگلا جملہ ہے، جس شخص کا بھی اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو، توکل ہو، یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں اس کو رہبری فرماتے۔ یہ آزمائش کیوں آئی، کیسے دور ہوگی، کیا کریں، یہ اسی شخص کو رہبری ملے گی جس کا اللہ پر یقین ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیوں آتی ہیں آزمائشیں، بلائیں، وبائیں، اللہ تعالیٰ کیسے دور ہوں گی، اللہ کو علم ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، ہمیں کیا کرنا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، اطاعت سے پیٹ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی کا کام تو پہنچانا ہے۔ کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایمان کی برکت سے بندہ صحیح رہبری اختیار کرتا ہے، اس آزمائش کا یہی حل ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، جانتے ہو جس کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کا اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا، اور ایمان کی برکت سے یہ اطمینان ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونہ اسوۃ حسنہ، آپ کے جو اخلاق، آپ کا جو نمونہ ہے، اس میں ہمیں رہبری ملتی ہے کہ انسان آزمائشوں میں کیسے چلے۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کا تذکرہ ہے، اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہی یہی ہے، صبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا۔ صبر اخلاق کا محور ہے، مرکز ہے۔ ساری اخلاق کی خوبیاں، سارے اخلاق کے محاسن اگر کہیں جمع ہونے کی جگہ ہے تو وہ صبر ہے۔ کسی میں صبر نہیں ہے، وہاں اخلاق آ نہیں سکتے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اخلاق کا محور اور مرکز صبر ہے۔ اب صبر ایک بہت وسیع ہے۔ انہی حدیث کی کتابوں میں ایک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کس پر؟ صبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الامراض، بیماریوں پر آپ کیسے صبر کرتے تھے؟ بیماریاں جب آتی تھی تو آپ اسے کیسے، کہ کیا آپ کا نمونہ تھا؟ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کی رہبری کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اونچے مقام والے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کو کوئی آزمائش نہیں، آپ کو کوئی مصیبت نہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش، ابتلا، امتحان انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر آتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، آپ لحاف اوڑے ہوئے آرام کر رہے تھے، سخت قسم کا بخار تھا۔ میں نے آپ کے لحاف پر اپنا ہاتھ رکھا تو گرمی لحاف پر محسوس ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سخت گرم بخار کہ بدن کی گرمی لحاف میں، اور لحاف بھی گرم ہو گیا۔ سوچیں، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قسم کا سر میں درد ہوتا تھا۔ درد ہوتا تو عام طور پر جتنا عام لوگوں کو ہوتا ہے اس سے دگنا درد، اور آپ جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے اس سے کچھ ہی لمحات پہلے آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پکڑ کر بیٹھے تھے، ہائے سر میں درد، ہائے میرے سر میں درد۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو اتنا گرم بخار؟ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید، جتنا بخار تمہیں ہوتا ہے، تم لوگوں کو ہوتا ہے، ہماری جماعت یعنی نبیوں کو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے دگنا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے اجر بھی ہمیں دگنا ہے، اللہ کی طرف سے اجر بھی ہمیں ڈبل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اشد الناس بلا، آزمائش، امتحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے، یعنی صبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الامراض مستقل عنوان ہے۔ بچوں کی وفات پر آپ کا صبر، کھانے کی کمی پر آپ کا صبر، اپنے عزیز و اقارب، اپنے چچا کے انتقال پر آپ کا صبر، دین کی نسبت پر آپ کا صبر، جہاں یہ ساری باتیں ہیں، بیماریوں پر آپ کا صبر۔ بیماری فلاں پر نہیں، خود پر آئی اور دگنی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نمونہ بتایا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر جو حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، امت مسلمہ اور پوری انسانیت، اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مکمل محفوظ رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں، ہماری کمیونٹی میں بھی، ہمارے جاننے والوں میں بھی بہت لوگوں کو بہت لوگ اس سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ ہاں، بڑے چھوٹے، عورتیں، بچے، کئی لوگ آج جمعہ میں بھی نہیں آئے۔ انہوں نے پوچھا مسئلہ فون کر کے، میں بولا آپ افیکٹڈ ہیں؟ جی، آپ گھر پہ ظہر پڑھیں۔ میں نے ان کو کہا عبادات میں تخفیف ہے، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عبادتوں میں تخفیف ہے،
تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمیں کرنا کیا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا رہنمائی ہے۔ میں مختصر باتیں آپ کو عرض کروں، 1 2 3 4 تاکہ ہم ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی آزمائش کسی بھی شکل میں آئے، جیسے اس وقت وباؤں کی شکل میں آئی ہے، سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہم امت وسط ہیں، ہمارے ناموں میں ایک نام ہے امتوں وسطا، معتدل امت ہے۔ معتدل کے معنی یہ ہے یہ امت درمیانی ہے، اور اس معاملے میں بے احتیاطی ہوتی ہے، بعض مرتبہ دین کی نسبت پر بے احتیاطی، دیکھیں گے کچھ نہیں، اللہ کرنے والے ہیں، سب ٹھیک ہے، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، ایسا ہے۔ بعض مرتبہ احتیاط اتنی ایکسٹریم میں چلے جاتی ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے۔ نہ گھبرانا ہے اور نہ بے احتیاط کرنا ہے، ہم امت وسطا ہیں، نہ گھبرانا ہے۔ گھبرا رہے کیوں؟ پتہ نہیں موت آ جائے۔ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے اس کی سانسیں لکھ دی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی ایک سانس نہ لے سکتی ہے نہ اس کو زیادہ دے سکتی ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بار بار بتایا، لِكُلِّ سَاعَةٍ أَجَلٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت طے ہو چکا ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بے احتیاط کرے، چلو بھائی موت لکھی ہے، جو چاہے کریں گے، جیسے چاہے رہیں گے، نہیں۔ جہاں قرآن پاک میں یہ جملہ بیان فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین رکھنے والو، اللہ کو ماننے والو، خذوا حذرکم، احتیاط کو لازم پکڑو، محتاط رہو، چوکنا رہو۔ صبر اسی کا معنی ہے، محتاط رہو، احتیاط بہت ضروری ہے۔ خذوا حذرکم، احتیاط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا رہتے تھے، کیا چیزیں طبیعت کے موافق ہیں، کیا چیز طبیعت کے مخالف ہے، نہیں۔ منذر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں کھجور کا ایک خوشہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے لگے، اور وہ وقت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بخار سے صحیح ہوئے تھے، ابھی بخار سے اٹھے ہیں۔ فرمایا علی کھجور کھا رہے ہو؟ ابھی بخار ٹھیک ہوا ہے۔ کھجور کے مزاج میں گرمی ہے، اگر یہ تم پھل کھاؤ گے تو تمہیں دوبارہ بخار آ سکتا ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مت کھاؤ، روک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، آپ کا توکل، آپ کا اعتماد اللہ پر۔ آدمی کبھی تقدیر سے ٹکر نہ لے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو جو ہے شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، نہیں، اللہ بڑا ہے، گلاب جامن منہ میں رکھ لیے، اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا۔ یہ نہیں ہے، یہ آدمی تقدیر سے ٹکر لے رہا ہے، کیا چیز طبیعت کے موافق ہے، کیا چیز طبیعت کے خلاف ہے۔ جتنا بتایا اتنا کھائیں، جتنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیٹ روٹ ہوتا ہے، چقندر، وہ اور جو کی روٹی لا کے رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا علی یہ تمہارے مزاج کے لیے بہتر ہے، اس کو استعمال کرو۔ یہ آپ امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ جو چیز میری طبیعت کے موافق ہے اس کو استعمال کروں، اور جو چیز میری طبیعت کے موافق نہیں ہے اس سے میں اپنے آپ کو روکوں۔ یہ ہے احتیاط، اس کو فرمایا احتیاط، خذوا حذرکم۔ صبر کا معنی یہی ہے کہ نہ آدمی اتنا احتیاط کے معاملے میں گھبرا جائے کہ بس ڈرتا رہے، نہ اتنا بے احتیاطی کرے کہ نہیں بھئی اللہ کرنے والے ہیں۔ توکل اس کا معنی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز صبر، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو دیکھیے ایک بات،
بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلے. سخت قسم کی شدید ضرورت ہے، گروسری ہے، کوئی بھی چیز. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتنوں سے حفاظت کا کیا سبب ہے؟ یہ جتنے فتنے، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، اس سے نجات کیسے ملے گی مجھے؟ آپ نے 3 باتیں فرمائیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عقبہ املک لسانک، یہ زبان ہے نا، اس کو ہمیشہ قابو میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو. ہاں، اس کی روشنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی انگلیوں کو بھی کنٹرول میں کرو، کیا ٹائپنگ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز فرمایا وَلْيَسَعَكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھروں میں محفوظ رہو، بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. اس لیے کہ فتنے جس طرح روحانی وبائیں ہیں، فتنے روحانی وبائیں ہیں، اسی طرح یہ وبائیں بھی بڑی خطرناک ہیں. بلا ضرورت آدمی نہیں چپ ایسے ہی چلو ونڈو شاپنگ کریں. آدمی روحانی فتنے ہیں یہ سب باہر. جس طرح ہمیں جسمانی وباؤں سے حفاظت کرنا ہے، اسی طرح روحانی وباؤں سے بھی، جو ہمارے ایمان اور ہماری روحانیت کو تباہ کرنے والی ہے. اور تیسری چیز فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو. تو سب سے پہلی بات صبر کرنا ہے. دوسری چیز اپنے گھروں میں بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں. اور تیسری جو بات ہے اپنی اگر اللہ نہ کرے کوئی سمٹمز ہیں، کسی میں کوئی پازیٹیو ہو گیا، کوئی افیکٹ ہو گیا اس وبا سے، سب سے پہلے وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنی ذات سے دوسرے کی حفاظت کرے. اپنی حفاظت کرے اور اپنی ذات سے دوسروں کی حفاظت کرے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے یہ پازیٹیو ہے، میں جو ہے کھانس رہا ہوں، بس میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، مل رہا ہوں، کھانستے کھانستے مل رہا ہوں، گلے مل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فر من المجذوم کما تفر من الاسد. جس آدمی کو جذام کی بیماری ہے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو. شیر سے کوئی قریب جا کے ہائی فائی کرنا ہے؟ کسی کو ہمت نہیں ہے. قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے. اس میں ایک آدمی کے پاس ایک ایسا مرض تھا، حالانکہ آپ کا توکل، آپ کا اعتماد علی اللہ کیسا ہوگا. آپ امت کو ایک نمونہ بتا رہے ہیں. آپ نے سب سے بیعت کی، ہاں مصافحہ کیا، لیکن جب اس آدمی کی باری آئی آپ نے فرمایا میں نے تم سے بیعت کر لی، مصافحے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ کیا دل ٹوٹے گا، کیا ہوگا، یہ نہیں ہے. اگر واقعی کسی کے اندر کوئی بھی ذرا بھی، وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنی ذات سے دوسروں کی حفاظت کرے. ایک صحابی ہیں بدری، حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کسی مشورے کے لیے. آپ نے کیا دیکھو نا کیا جملہ فرمایا، فرمایا اجلس منی بقید رمح. آپ نے فرمایا معیقب، ایک تیر جو ہوتی ہے 2 فٹ کے فاصلے پر مجھ سے بیٹھو ادھر. اور بیٹھنا تو کیسے، اجلس منی بقید رمح. قید رمح کہتے ہیں جیسے تیر ہوتی ہے، تقریباً 2 فٹ اتنے فاصلے پہ بیٹھو. آدمی احتیاط کرے. کیوں؟ یہاں حضرت عمر نے کیوں فرمایا؟ صحابہ تو بڑے محبت والے تھے، بہت گلے لگانے والے، محبت کرنے والے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہمیں بتایا احتیاط. اور چوتھی بات ہے ہم اپنے جو ہے ماسک کا اہتمام کریں. خاص طور پر باہر نکلیں، مسجد میں آئیں تو بہت احتیاط سے ماسک کا بہت اہتمام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا عطس احدکم غطى وجهه بيده او بثوبه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے اس کو جو ہے ڈھانک لے. ایسا نہیں کہ چھینک رہا ہے تو منہ سے چھینکتا رہے. یہ ہمیں ہدایت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ، وباؤں اور بلاؤں کی جگہ ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ایک طرف مکمل اعتماد علی اللہ. جیسے میں نے فرمایا کہ ہمارا اللہ کے ذات پر یقین ہو، صبر ہو،
صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل جو ہے اللہ کے معاملے میں حوالے ہو جائیں. یہ امت وسطہ ہے. ایک طرف پوری احتیاطی تدبیریں اختیار کریں گے, ہر چیز کو سنت سمجھ کر, یقین ہمارا یہ ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. آخری میں 2 باتیں میں عرض کروں. سب سے ایک بات ہے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. خوب اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں. اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو اس انسانیت سے اللہ اٹھا لے. ہر آئے دن دیکھ رہے ہیں ہم, آدمی ڈسکس کرتا ہے یہ پہلی وے, دوسری وے, تیسری وے, مختلف نام. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہم سے استغفار چاہتے ہیں, توبہ چاہتے ہیں. ہماری 2 چیزیں, اپنی ذاتی زندگی پر غور کرے, میری ذاتی ذمہ داریاں کیا ہیں اور میری معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں. ذاتی ذمہ داریوں میں مجھے صبر کرنا, مجھے جو ہے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا, مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بہترین دعائیں ہمیں سکھائیں. کیسی دعائیں, سبحان. ایک دعا ہے بخار. ایک صحابی کو شدید قسم کا بخار آیا, گرم ہو گیا جسم. ابھی ایک صاحب صبح میں فون کیے, بتائے 104 ڈگری مجھے بخار ہے. ایک بچے کو بخار ہے, وہ بچہ کب کپا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں ساری تدبیروں کے ساتھ. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. 4 جملے ہیں. بسم اللہ الکبیر, اللہ جو بہت بڑا ہے اس کا نام لے کر. اعوذ باللہ العظیم, وہ اللہ جو بہت بڑا عظمت والا ہے اس کی پناہ میں آتے ہوئے میں اللہ سے مانگتا ہوں. 2 چیزیں مانگ رہے ہیں. من شر کل عرق نعار, جوش مارنے والی رگ سے. ومن شر حر النار, اور آگ والی بخار سے. جوش مارنے والی رگ, جب آدمی میں بخار بڑھتا ہے تو رگ جو ہے بھڑکتی ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے. بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ دعا بہترین ہے, کیونکہ بلڈ پریشر میں جو ہے آدمی کی رگ پھڑکتی ہے. آدمی دعا پڑھے, احتیاط کہ بھئی یہ نہیں کھانا, نمک کم استعمال کرو, بولے نمک استعمال کم کریں گے. ساری تدبیروں کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام. اور لیکن یقین یہ ہو جتنے اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے, طاقتور سبب استغفار ہے, طاقتور سبب صدقہ ہے. داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقات کے ذریعے. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے بہت اللہ کے راستے میں خرچ کیا, بہت کمیونٹی کے بہت سے ساتھیوں کا جو ہے خیال رکھا, اپنے رشتہ داروں کا. لیکن کیا ہے, جیسی جیسی وبا آئے اپنے صدقے کو بڑھاؤ, اپنے صدقے کو بڑھائیں. ہمارے اکابرین کا, صالحین کا یہ عمل نمونہ ہمارے سامنے ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا صدقہ. جتنی بڑی, ایک بہت بڑے محدث ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, کڈنی کا ان کو جو ہے نا مسئلہ ہو گیا. جانتے ہو انہوں نے کتنا صدقہ کیا؟ 50 لاکھ انڈین روپیز انہوں نے صدقہ کیا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ کا جو ہے کڈنی چلا جائے گا, اب آپ ڈائلسس پہ آ جائیں گے, آپ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے اپنی زندگی بھر کی پونجی 50 لاکھ روپے صدقہ کیا. ہم صدقہ $1-2 میں دیکھتے ہیں. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا صدقہ. کیونکہ یقین ہے داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے بیماروں کا علاج, اپنے مصائب کا علاج صدقات سے کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سنت سمجھ کر, اور ہمیں اللہ پر اعتماد اور یقین رکھیں, اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے اس وبا کو محفوظ فرمائے. اور جتنے ہمارے امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت اور حفاظت عطا فرمائے, مکمل شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.